بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نورٹی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں اور یہ وہ چمن ہے جہاں قرآن و سنت کی خوشبوئیں ہم عام کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں۔ آپ بھی اگر اپنے سوالات کا جواب اور مدلل جواب حاصل کرنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ کے ذریعے اپنا وائس میسیج ہمیں بھیج دیجئے۔ اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہے، ہماری ڈسکرپشن باکس میں بھی ہمارے لنکس موجود ہیں، پلیز انہیں بھی جوائن کر لیجئے۔ سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاقل بھائی، میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، کیا عورت اپنے شوہر کو بتائے بغیر صدقہ کر سکتی ہے؟ چھپ کے صدقہ کرنا اسلام میں کہاں تک درست ہے؟ چھپ کر یا صدقہ کرتے ہوئے اپنے شوہر کو بتانا ضروری ہے؟ پلیز مجھے اس کا ضرور رپلائی دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھپ کر صدقہ کرنا، اس کی نوعیت دو قسم کی ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک آدمی داہنے ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو، اس کو بھی چھپ کر کہنا صدقہ کیا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے، اور یہ مطلوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کو، اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ یہ افضل صدقہ ہے کہ آپ صدقہ ریاکاری کے لیے، نام اور عزت کے لیے نہ کریں بلکہ چھپ کر کریں، یہی مطلوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کی فضیلت ہے۔ لیکن سوال میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ شوہر کے بغیر بتائے، اس کی اطلاع میں لائے بغیر اگر صدقہ کیا جائے تو کیا اس کی اسلام میں اجازت ہے؟ آئیے رخ کرتے ہیں مفتی مملکت سعودی عرب کی جانب، وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں۔ تقول في المنزل الذي أسكن فيه يوجد معنا بعض المساكين يسكنون منزلا مستقلا وأعطيهم شيئا من الطعام كل يوم دون علم زوجي بذلك، فهل ارتكبت ذنبا؟ ایک خاتون مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھ رہی ہے کہ جس بلڈنگ میں میں رہتی ہوں، جہاں میرا گھر ہے، وہاں کئی غریب بھی لوگ رہتے ہیں، اور اس بلڈنگ میں ان غریبوں کو میں اپنے جو کھانا ہوتا ہے اس کھانے میں سے کچھ کھانا ان غریبوں کے گھر بھیجا کرتی ہوں۔ میرے شوہر کو اس کا علم نہیں ہے، کیا اس بات کی مجھے اجازت ہے؟ کیا یہ میں جو کام کر رہی ہوں وہ صحیح کر رہی ہوں؟ یہ عورت صدقہ کر رہی ہے، یہ عورت صدقہ کر رہی ہے، لا حرج فی ذلک۔ اور سوال کرنے والے نے بھی بغیر کسی وقفے کے اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شوہر کو بتانا اس خیر اور بھلائی کے کام میں ضروری نہیں ہے، اس کی نوعیت آپ کو سمجھنی چاہیے۔ دیکھیے، صدقے کی نوعیت پہلے آپ سمجھ لیں۔ صدقہ راستے سے ایذا رسائی یا کانٹا اگر پڑا ہوا ہے یا پتھر پڑا ہوا ہے، اسے ہٹا کر ایک طرف کر دینا بھی صدقہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق۔ اب اس صدقے کے لیے آپ کو آپ کے شوہر کے اجازت کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ آپ مسکراہٹ اگر کسی کے چہرے پر لاتی ہیں اور کسی کو تعلیم اور تربیت کے لیے کچھ سکھاتی ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اس صدقے کے لیے آپ کو آپ کے شوہر کی ضرورت ہے؟ آپ کہیں گی نہیں، یہ تو میں کرتی ہوں۔ کسی بچی کو دیکھتی ہوں مسجد میں، وہ اگر نماز اس کی صحیح نہیں ہے تو اس کو نماز درست کرتی ہوں، ذکر و اذکار میں کسی کی مدد کرتی ہوں، کسی کو سورہ فاتحہ یاد کراتی ہوں، تو یہ صدقہ ہے۔ اور اس کے لیے صدقے کی جو شرط ہے کہ آپ شوہر کی اطلاع کے بغیر صدقہ نہیں کر سکتی، یہ کسی نے مطلقاً اگر کہا ہے تو غلط کہا ہے۔ صدقے کی جو نوعیت ہے، سماحت شیخ عبدالعزیز ابن باز یہ فرما رہے ہیں کہ
آپ کی بلڈنگ میں اگر فقراء بستے ہیں تو آپ ان کو کھانا کھلائیں، اور اپنے کھانا جو پکایا ہوا ہے وہ بھیجتی ہیں تو کہتی ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، آپ اپنے شوہر کی اطلاع کے بغیر بھیج سکتی ہیں۔ الطعام يعطى الفقراء والمساكين، هو الطعام ولا حرج في ذلك، وهذا من باب الإحسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اور یہ من باب الاحسان، یہ تو آپ ان پر احسان کر رہی ہیں، یہ مطلوب ہے۔ في الحديث الصحيح إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گھر میں کھانا بچ جاتا ہے، عورت جو کھانا بچا لیتی ہے یا بچ جاتا ہے، کھایا نہیں جاتا اور وہ خراب نہیں ہے، اس کھانے کو اگر صدقہ کرتی ہے تو وہ تو اجر ہے، اور اس کا اجر صرف اسی کو نہیں ملے گا، عورت ہی کو نہیں ملے گا، بلکہ اس کے شوہر کو ملے گا، شوہر کو بھی ملے گا۔ اور اگر وہ کسی کے ساتھ بھیجتی ہے، بچے کے ساتھ بھیجتی ہے یا کسی ملازم کے ساتھ بھیجتی ہے ان فقیروں کے یہاں کھانا، تو ان فقیروں کے یہاں کھانا بھیجنے کی وجہ سے جتنے بھی لوگ اس کار خیر میں شریک ہو رہے ہیں ان سب کو اجر ملے گا۔ ولزوجها أجرها بما كسب ولزوجها أجره بما كسب وللخادم مثل ذلك۔ خادم کو بھی اجر ہے اور اس کے شوہر کو بھی اجر ہے اور بچوں کو بھی اجر ہے اگر بچے کھانا وہاں دے کر آتے ہیں، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا۔ اور کسی کے بھی اجر میں سے کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ فإذا أنفقت غير مفسدة في الفقراء والمساكين من فضل الطعام فلك أجر ولزوجك أجر، والحمد لله۔ اگر آپ نے اپنے بچے ہوئے کھانے میں سے مسکینوں کو، فقراء اور غریبوں کو صدقہ کر دیا ہے کھانا، تو آپ کے لیے بھی اجر ہے، آپ کے شوہر کے لیے بھی اجر ہے، اور وہ کارندے جو آپ کے اس کام میں آپ کے متعاون ہیں ان کے لیے بھی اجر ہے۔ جزاكم الله خيرا۔ سمحت شيخ، قلتم من فضل الطعام، ماذا عن غير هذا القيد؟ الشيء الذي آپ نے تو صرف کھانے کی بات کی ہے، مفتی صاحب سے سوال کرنے والے نے کہا کہ آپ نے تو صرف کھانے کے بارے میں بات کی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جیسے مال ہے، ليس بفضل يستأذن الزوج إذا كان يسمح تعريف من عادته ومن خلقه أنه قد فوضك وأنه لا حرج عليه، لا حرج عنده من تصرفه فيه، فأنفقي وأبشر الخير، ولكن والأجر مشترك۔ شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے شوہر کی عادت کو جانتی ہیں، ان کے مزاج کو جانتی ہیں، وہ چیز جو اس پر گراں نہ گزرتی ہو، وہ چیز جو اسے مسرت بخشتی ہو، وہ چیز جس کی اس نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہو، اپنی باڈی لینگویج سے، اپنی مسکراہٹ سے، اور وہ کام کرتا ہوا آپ کو دیکھتا ہو اور آپ نکیر نہ کرتا ہو، اس کی آپ کو اجازت ہے۔ آپ اگر اس کے مال میں سے بھی صدقہ کرتی ہیں اس کی اجازت کے بغیر، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ عورت میرے ہی پیسوں سے صدقہ کر رہی ہے اور اس کو گراں نہیں گزرتا، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں اس کو بھی اجر ہے اور آپ کو بھی اجر ہے۔ اور وہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ شوہر اپنی بیوی کو مال، کئی شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ جو عزت اور تکریم کرتے ہیں اپنی بیویوں کی، اور ہر مہینے ان کو جیب خرچ بھی دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے والدین پہ خرچ کرے اور اپنے بچوں پر خرچ کرے، اپنے اوپر خرچ کرے، فقراء اور مساکین پر خرچ کرے۔ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ تو وہ جو تکریم کی جاتی ہے خواتین کی، اس تکریم میں سے اگر وہ پیسے بچا کر اپنے بچوں کو اور اپنے پڑوسیوں کو اور غریب اور فقراء کو شوہر کی اطلاع کے بغیر خرچ کر دیتی ہے، تو چونکہ شوہر نے یہ مال انہیں دیا ہے، بیویوں کو اپنی دیا ہے، تو یہ ان کی اپنی ملکیت ہے، وہ چاہے جس طریقے سے اس کا تصرف کریں۔ لیکن ہاں، اگر شوہر اس کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی جیب میں سے پیسے نکال کر پیسے کہیں خرچ کیے جائیں اور دیے جائیں اور اس پر گراں گزرتا ہے، تو یہ ایک مسلمان خاتون کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر شوہر کی اطلاع کے اس طرح کا تصرف کرے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین کو اجازت دی جو کہ اپنے شوہر سے کی جیبوں سے اپنی حاجت کی مطابق جو ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ نکال لیں اس کی اطلاع کے بغیر۔ اگر وہ چیزیں آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس پر گراں نہیں گزرتی اور وہ آپ اس کی اطلاع کے بغیر
صدقہ کرتی ہیں اور اسی کے مال میں سے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہیں، تو اس میں تو ڈبل اجر ہے، اس کو بھی اجر ہے اور آپ کو بھی اجر ہے. اور اگر آپ اس کے دیے ہوئے مال کو بچوں پر خرچ کرتی ہیں اور بچوں کے لیے خوشیاں ان کے چہروں پر لے کر آتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ تو جو اپنے اہل و عیال پر صدقہ کیا جاتا ہے، خرچ کیا جاتا ہے، وہ تو سب سے افضل ترین صدقہ ہے. تو اس میں آپ کو بھی اجر ہے اور ہر اس شخص کو اجر ہے جو اس میں آپ کے کام میں متعاون رہا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے آپ کو جو آپ صدقہ کر رہی ہیں اس میں اس کی قبولیت اللہ رب العالمین بخشے، اور آپ کے مال میں، بلکہ ہم سب کے مال میں اللہ رب العالمین برکت اور اپنے فضل سے ہمیں نوازتا رہے. اور جن کے پاس مال نہیں ہے اے اللہ انہیں تو مالا مال کر دے، اور جو تنگ دست ہیں اے اللہ انہیں خوشحال کر دے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا یابی عطا فرما دے، جو کمزور ہیں اللہ انہیں صحت یابی عطا فرما دے، جو امن میں نہیں ہیں، خوف میں زندگی گزار رہے ہیں اے اللہ انہیں امن عطا فرما، اور جو تحفظ کے لیے آج تیری طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں اے اللہ انہیں تحفظ اور سلامتی عطا فرما، ان کے گھروں کو اللہ رب العالمین امن اور شانتی عطا فرما. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی تک اگر ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. بہت شکریہ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.